متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پکڑنا کہیں اور تھا، پکڑا ہے کہیں اور. فرد حق مجاہد ملت، فرد حق مجاہد ملت. کیا ہوا بھائی؟ تکبیر لگ گیا. نعرے رسالت. چل I followed your guidance yesterday. You told me how to cover. دنیا تو رب نے سب سے پہلے بنا دیا. Whole universe created by Allah first of all. Kun fayakun. He created earth, sky, stars, sun, moon, mountains, rivers, oceans and land, jungles, forest, fruits. Whole universe completed by Allah Almighty. The last but not least creation of Creator, human being. سب سے آخر میں انسان بنا. ہوتا بھی یہی ہے، پہلے مکان بنتا ہے، پھر مکان کا مالک اس میں اندر جاتا ہے. ایسا نہیں کہ مکان کا مالک لیٹ جائے اور دیوار بنائی جائے اور روف بنایا جائے اور بیڈ روم بنایا جائے. نہیں، پہلے سب بنے گا. کچن بنے گا، باتھ روم بنے گا، بیڈ روم بنے گا، ریڈنگ روم بنے گا، اسٹڈی روم بنے گا، روف لگیں گے، سب کچھ ہوگا، انٹیریئر ہوگا. جب کمپلیٹ ہو جائے گا مکان تب آئے گا مالک مکان. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ساری دنیا بنائی، پھر اس دنیا میں آپ کو بھیجا. اب اس میں گھر میں کیسے رہنا چاہیے یہ بتانے کے لیے نبی بھیجا. اور جس ہیومن سوسائٹی کی تم بات کرتے ہو، یہ سوسائٹی تب بنی جب ہیومن آیا. جس معاشرے کو تم معاشرہ کہتے ہو، یہ تب بنا جب انسان آیا. اور آیا کہاں سے؟ جنت سے. اور جانا کہاں ہے؟ جنت میں. You came from paradise and you will go back paradise. تو دنیا میں آنے کے لیے جو کوالٹی چاہیے وہ خدا نے تم کو دے دیا. 2 پیر چاہیے، 2 ہاتھ چاہیے، 2 آنکھ چاہیے، 2 کان چاہیے، ناک چاہیے، زبان چاہیے، کڈنی چاہیے، لیور چاہیے، لنگس چاہیے، ہارٹ چاہیے، برین چاہیے. اس دنیا میں جو ضروری ہے وہ تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمہیں دیا ہے. اب جب جنت میں جانا ہے تو جنت سے پہلے تمہیں وہ چیز ضروری ہے جو جنت میں لے جائے. دنیا میں کام آنے والی چیز دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں مل گئی، تو جنت میں جانے سے پہلے بھی جنت میں لے جانے والی ساری چیزیں ہمارے پاس ہونا چاہیے. اگر اس دنیا میں آنے کے لیے ایک پورا جسم اور جان چاہیے
تو پھر جنت میں جانے کے لیے پورا عمل اور ایمان چاہیے. اب جنت سے آپ نکلے ہیں، ضروری بھی تھا نکلنا، واللہ معاشرہ کیسے بنتا؟ اگر حضرت آدم حضرت حوا جنت میں پرماننٹ رہتے، گیہوں کو چھوڑ کے چنا کے ساتھ ہوتے تو اب تک وہیں ہوتے، تو ہم لوگ کہاں ہوتے؟ آدم علیہ السلام کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آدمی کے لیے اتنی بڑی جنت نہیں بنائی. جس جنت میں اربوں خربوں لوگ گھس جائیں، اس میں 2 ہی آدمی کیسے رہیں گے؟ حکمت کے خلاف ہے. آدم کو پتا ہے کہ جنت میں بچے نہیں ہوتے، کوئی عورت جنت میں پریگننٹ نہیں ہوگی، کوئی ڈیلیوری کا پرابلم نہیں آئے گا. تو جب حضرت حوا جنت میں رہیں گی تو ماں نہیں بنیں گی، ماں نہیں بنیں گی تو بچے نہیں ہوں گے، بچے نہیں بنیں گے تو پھر انسان نہیں پیدا ہوں گے، انسان نہیں پیدا ہوں گے تو جنت بھرے گی کیسے؟ آدم کا نکلنا ضروری، اس لیے بچہ پیدا ہونے سے مت روکا کرو، بچہ پیدا ہونے سے مت روکو. جنت میں تو ویسے ہی نہیں پیدا ہوں گے، اب جتنا پیدا کر سکتے ہو یہی کر لو. وہاں ایک سنگل ولادت بھی نہیں ہوگی، سنگل ڈیلیوری بھی نہیں ہوگی. ایک مرتبہ انڈیا میں بولتے بولتے میں نے کہا بھائی کیوں بچہ پیدا کرنے سے گورنمنٹ روکتی ہے؟ بچے نہ پیدا کرو نہ پیدا کرو. ارے بچے پیدا نہیں ہوتے وہ جنت ہے، تو کیا بھارت جنت ہے؟ جتنا پاسبل ہو کر لو، بعد میں نہیں کر پاؤ گے. ہر کام وقت پہ صحیح ہوتا ہے، بڑھاپے میں کیا کر لو گے؟ اپارچونیٹی ملی ہے، مس مت کرو. جنتی پیدا ہوں گے تمہارے گھر میں، تمہارے گھر میں بچے نہیں پیدا ہوں گے، مصطفیٰ کے غلام پیدا ہوں گے، اور عالم دین بن گئے تو سنیوں کا امام پیدا ہوں گے. انسان کے معاشرہ، انسانی معاشرہ، ہیومن سوسائٹی بنانے کے لیے آدم علیہ السلام نے جنت چھوڑی ہے. سوچئے یہ معاشرہ کتنا قیمتی ہے، یہ ہیومن سوسائٹی کتنی ویلیویبل ہے. ایک طرف کمپیئر کر رہے ہیں ذہن سے، ادھر جنت ہے ادھر ہیومن سوسائٹی ہے. میں جنت میں رہ کر جنتی رہ جاؤں یا جنت چھوڑ کر ہیومن سوسائٹی بناؤں؟ تیرے دادا، میرے دادا، سب کے دادا آدم علیہ السلام نے ہیومن سوسائٹی کو بنانا ضروری سمجھا. تو یہ معاشرہ کسی کے باپ کی دین نہیں ہے، ہمارے دادا کی دین ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نور غازی ملت، شہنشاہ خطابت. اس معاشرے کو بنانے میں I want to disclose some secrets behind this sacrifice of Adam alayhi salam. He left paradise. What is the secret behind it? صرف آدم ہی نہیں، یہ ہیومن سوسائٹی اللہ بھی بنانا چاہتا ہے، اللہ بھی بنانا چاہتا ہے. تم کتنے قیمتی ہو، تمہیں تمہارا رب بنانا چاہتا ہے. اب بنانے کے لیے جنت میں جب رکھا گیا وائف اینڈ ہسبینڈ، آدم علیہ السلام اینڈ حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں کو رکھا گیا. تو وہاں تو طے ہے کہ بچے نہیں ہوں گے، تو ہیومن سوسائٹی تو بنے گی نہیں. تو آدم کا باہر نکلنا ضروری، آؤٹ آف پیراڈائز ہونا ضروری. تو کنڈیشن لگا دو. اب وہ جھاڑ ہے گندم، وہ جانا مت قریب، چھونا نہیں. کھانا تو بڑی بات، کھانا تو بالکل بند ہے. اب آدم علیہ السلام
کھا لیں تو باہر کیا جائے. کھائیں آدم علیہ السلام تو اللہ اپنی حکمت سے باہر کر دے. اور آدم کھائیں گے کیوں؟ نبی ہیں, اللہ منع کرے گا اور نبی اس کو کرے گا. معصوم ہے, فطرت میں گناہی نہیں, طبیعت میں معصیت نہیں, فری فرام سن, فری فرام ایول, فری فرام بلنڈرز, فری فرام مسٹیکس. ہاؤ کین ہی ول ایٹ؟ ہی از اے معصوم, ہی از پروفیٹ, اللہ کا خلیفہ. اللہ کی مخالفت کیسے کرے گا؟ اللہ کا خلیفہ اللہ کی مخالفت کیسے کرے گا؟ اللہ عالم الغیب ہے, اسے پتا ہے. ایسے تو آدم کھائیں گے نہیں. اللہ کے کرم نے ہیومن سوسائٹی بنانے کے لیے, انسانی معاشرہ بنانے کے لیے, زمین پر انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے حکمت الہی نے کرم کیا, اور آدم کے معصوم ذہن پر پاکیزہ غفلت کا پردہ ڈال دیا. ایک پاکیزہ غفلت کا پردہ ڈال دیا تاکہ آدم غفلتاً کھا لے, میں حکمتاً نکال لوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خطابت. اور یہ دنیا تب دنیا بنی, یہ دنیا میں تب حسن آیا, یہ نیچر میں بیوٹی تب آئی جب آدم کا قدم آیا. جب آدم علیہ السلام کا قدم آیا, ایک ادھر آیا ایک ادھر آئیں. دادی جہاں آئیں وہ جدہ کہلایا, کیونکہ جد مانے دادا اور جدہ مانے دادی. عرفات کی وادی, دادا کو ملی دادی, بڑھنے لگی آبادی, آپس میں ہو رہی ہے شادی, آبادی پہ آبادی. معاشرہ بنتا گیا, مگر ایک پریوار تھا. آدم کا بیٹا, آدم کی بیٹی, آدم کا بیٹا, آدم کی بیٹی. اب شادی کیسے ہو؟ بھائی بہن ہیں, بردر اینڈ سسٹر ہیں, دونوں کے ابا آدم ہیں, دونوں کی اماں ہوا ہیں. چوائس ہی نہیں, قدرت نے ایک چوائس نکالی. شادی میں رشتے کا تھوڑا ڈسٹینس چاہیے, سگی بہن سے نہیں, سگے بھائی, سگی بھتیجی, یہ ڈسٹینس چاہیے. وہاں بھی ڈسٹینس بنایا گیا فار یور کائنڈ انفارمیشن, فار یور کائنڈ انفارمیشن مائی ڈیئر. ڈسٹینس بنایا میرے رب نے, وہ یہ کہ ہوا کو جب بھی ڈیلیوری ہوگی, نو سنگل ڈیلیوری. ٹوئنس پیدا ہوں گے, آلویز ٹوئنس ہوں گے, اور اس ٹوئنس میں بھی ایک لڑکا ہوگا ایک لڑکی. تو جو لڑکا لڑکی ساتھ میں آ رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے نکاح حرام. جو لڑکا لڑکی سیم ڈیلیوری میں آ رہے ہیں, ٹوئنس ہو رہے ہیں, ان میں شادی نہیں ہوگی. بلکہ جو پہلے ہوئے ہیں اس لڑکے کو بعد میں جو ہوئی ہے اس لڑکی سے, جو پہلے ہوئی ہے اس لڑکی کی جو بعد میں لڑکا ہے, یہی ایک ڈسٹینس ملا اور اسی پہ نکاح ہوا, اولاد بڑھنے لگی. اور وہیں سے معاشرے کی ابتدا یہ ہوئی, ایک پاکیزہ پریوار بنا. ابھی وہ دنیا نہیں بنی, ابھی وہ معاشرہ نہیں بنا, ابھی صرف ایک فیملی بنی. اور اس فیملی میں ایک بیٹا ایسا نکلا جو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا, اور وہ شریعت آدم میں منع تھی کہ جب ڈسٹینس موجود ہے تو ڈسٹینس میں شادی ہوگی, سیم میں نہیں. اور وہ سیم میں جب کرنا چاہتا تھا, لمبی کہانی ہے,
تو پھر اس کا رشتہ جس سے ہونا تھا حابیل سے، تو قابیل کو برا لگا کہ میرے ساتھ ہونا، تو بولا اگر حابیل نہیں رہیں گے تو میرے ساتھ ہو جائے گی، تو حضرت حابیل کو شہید کر دیا۔ دس از دا فرسٹ مرڈر ان ہیومن سوسائٹی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے ہی حضرت حابیل کو مارا گیا ہے، زمین میں پہلی بار ارتھکویک ہوا، پہلا زلزلہ اسی وقت آیا۔ تم گناہ کرتے جاؤ گے، زلزلے آتے جائیں گے، کبھی عملی زلزلے ہوں گے، کبھی بد اعتقادی کے زلزلے ہوں گے، کبھی علاقائی زلزلے ہوں گے، کبھی زمین کے اندرونی زلزلے ہوں گے۔ اب معاشرے کو دیکھو، ایک موڈ ہوتا ہے، ایک مائنڈ ہوتا ہے۔ آج بھی آپ کا ایک کرائٹیریا ہے، ہو از گریٹ، دیٹ از دا ایکسیپٹیبل فار ہیومن سوسائٹی۔ کیا بھیا میں بھول گیا تھا کیا تیری گردن دبانا؟ اب آپ اس کو ایسا دبا دیجئے کہ اس کی بولتی بند ہو جائے۔ کیا امریکہ سے تھا، تب تو اور دباؤ۔ اب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو ایک ایکسیپٹیبل ہوتا ہے کون؟ گریٹنس، اور کرائٹیریا آف گریٹنس ہمیشہ بدلتا رہا۔ کسی زمانے میں اس آدمی کو سب سے گریٹ سمجھا جاتا تھا جو بلیک میجک کا ماسٹر ہو، وہ گریٹ ہوتا تھا جس کے پاس پاور ہو۔ ابھی یہ مائک ہے میرے سامنے، آپ کے سامنے مائک ہے، میں چھو ماروں اور یہ سانپ ہو جائے، آپ سب لوگ سرنڈر ہو جاؤ گے میرے آگے۔ یہ کون سا بھوت آ گیا؟ میں منتر پڑھ کر کے اس مائک پر پھونک دوں اور یہ چھوٹا سا لڑکا ہو جائے، یہ چھوٹے سے بچے کو پھونکوں گدھا ہو جائے۔ مین چینج انٹو ڈینکی۔ اب میں کہوں اب میرے کو مانو نہیں تو تیرے کو بھی گدھا بناتا ہوں۔ بلیک میجک واز دا ریزن آف گریٹنس۔ ایسی سوسائٹی کو راستہ دکھانے کے لیے رب نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا۔ کچھ لوگوں کا ذوق بیوٹی، لٹریچر میں بھی کچھ ایسے پوئٹ ہوتے ہیں جو بیوٹی پر زیادہ شاعری کرتے ہیں اور نیچرل بیوٹی کو ہی اپنا ٹاپک بناتے ہیں، جیسے انگلینڈ میں ولیم ورڈسورتھ، اے پوئٹ آف بیوٹی، he wrote about forest, green, apple, river, sky, rainbow, like that. My heart sleeps up when I behold a rainbow in the sky. Beauty, most important. A man who is beautiful, he is a great in the society. اس مینٹلٹی میں جب نبی بھیجا گیا تو یوسف علیہ السلام کو بھیجا۔ انسانی سوچ جو اسٹینڈرڈ بناتی ہے، اللہ اسی اسٹینڈرڈ سے بہتر پرسنالٹی کو بھیجتا ہے تاکہ گریٹنس منوانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ لیکن جب ہیومن سوسائٹی ویل ڈیولپڈ، ایجوکیشن ڈیولپڈ، human values developed, wisdom developed, knowledge developed, humanitarian feelings developed, entire world attracted by humanity, attracted by love and cooperation. The person who is great in the society, کون ہے سوسائٹی میں بڑا؟ زمانے نے کہا وہ بڑا ہے
جو دکھ کا دکھیارے کا دکھ مٹا دے، وہ بڑا ہے جو اندھے کو آنکھیں دے دے، وہ بڑا ہے جو کوڑھیوں کو اچھا کر دے۔ The person is great who can remove illness from body, who can protect our health, who can remove all kinds. Even if we died, he can alive. That is great. ایسی سوسائٹی کے لیے میرے رب نے عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا۔ جب زمانہ بہت آگے بڑھ گیا، لٹریچر میں ایڈوانس ان لٹریچر، ایڈوانس ان دا وے آف فائٹنگ، آرمی، یوز آف ویپن، یوز آف سورڈ، یوز آف ایرو، completed and developed in education, in language, in literature, in logic and philosophy, developed too much. Everywhere disturbance, fighting among the educated people. One philosopher is saying against another philosopher. They are fighting. Peace of the society broken into pieces. Peace of the society broken into pieces. Everybody hating. I am Lord. He is my slave. I purchased. And I am this. I am that. I am Chaudhary. I am Raja. I am Patel. I am this. I am that. I am Tamimi. I am Adwi, I am Umayyi, proud, I am Quraishi, I am Makki, I am Hijazi, I am Arabi. Except Arabi, everyone is no tongue, no language, nothing, only Arabic. Proud everywhere. No peace in any house. No peace in any area. No peace in the entire world. Thirsty of peace. Entire world hungry of peace. Peace نہیں. ایسے سوسائٹی کے لیے جو لڑتی ہے، مرتی ہے، بگڑتی ہے، بناتی ہے، پیس کو پیسز کر ڈالا، سو مینی پیسز آف پیس. تو پھر ایسے کے لیے، ایسے سوسائٹی کو راستے پہ لگانے کے لیے رب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. He came as a prophet of peace. He spread peace. He gave message of peace. His religion is religion of peace. His given Kaaba is a house of the peace. آج 1400 برس پہلے پیس کی جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ آج. اب تم ہمارا علاج کرو نہ کرو، ہمیں سکون سے رہنے دو. تم اپنے حسن کا جادو مجھ پہ چلاؤ نہ چلاؤ، ہمیں پیس سے رہنے دو. اب نہ حسن کا جادو چل رہا ہے، نہ ٹریٹمنٹ کا جادو چل رہا ہے، نہ بلیک میجک کا جادو چل رہا ہے. اب لوگ چاہتے ہیں سکون تو ہونے دو. پلیز میک پیس، پیسفل. اور جب نبی آئے تو آپ کو کیا دیا؟ when a Muslim meets other Muslim, Assalamu alaikum. This is Arabic. What is in English? Assalamu alaikum. Peace upon you. What Muslim is giving to another Muslim? Peace upon you. And reply, wa alaikum assalam. Peace upon you too. In 24 hours, the duty of Muslim, distribution of peace.
اب come up. What is society? Why do you think about society? I will change this, I will change that. What nonsense. You are unable to change yourself. You are not changing yourself, how can you change others? معاشرہ بنانے میں, اس کی اصلاح میں میرے نبی نے کیا کیا؟ وہی طریقہ اپناؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. 40 سال تک تو کسی کو ٹچ ہی نہیں کیا میرے نبی نے. 40 years he was silent. He was prophet by birth. I challenge. He was prophet before birth. He was prophet before all prophet. He was prophet before Adam. So his first prophet in creation and last prophet, but he is a quite 40 years looking himself, making his own dignity, purity, reality. He was not looking beauty of Makkah, no beauty, and he was not interested in others' quality. He was looking his reality. 40 سال اس بیچ میں کیا کیا؟ ضرورت بھر بزنس کیا, پڑوسیوں کی مدد کیا, شادی کیا, اور بیوہ سے کیا, اور 25 سال زیادہ عمر والی عورت سے کیا. 15 سال. Holy Prophet's age was 25 years and Hazrat Khadija was 40 years. تم آج کرو گے؟ 25 سال کے نوجوان 40 سال کی عورت سے کرے گا کیا؟ تو کیا ٹھیک کر پائے گا معاشرے کو؟ اپنے کو ٹھیک نہیں کر پا رہا ہے. 40 سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ غار ہرا دیٹ واز کامن ماؤنٹین. اس میں ایک کوالٹی تھی کہ بہت ہائٹ پہ تھا, آؤٹ آف سٹی تھا, اور جب وہاں بیٹھو تو اس میں جو راستہ تھا اس سے کعبہ دکھتا تھا. تو سرکار تنہائی میں جاتے تھے, وہیں سے کعبے کو دیکھتے تھے. 40 سال تک میرے نبی نے سوسائٹی کیوں نہیں بنائی؟ Why after 40? This is the lesson and education of Prophet. کہ first of all you make your character. اور کریکٹر ایسا ہو کہ مرید نہیں, دشمن بھی کہیں. 10 years may be short, 20 years may be doubtful, but 40 years. Abu Jahl, Abu Lahab, they were open enemy of Prophet. But when our beloved Prophet asked, what do you say about me? Everybody is saying you are truthful. You are high class honest person. آپ بہت سچے ہو,
اور بہت امین ہو. You believe me? Yes, you believe me. I am looking you 40 years. No any mistake by you. No telling a lie by you. No any blunder by you. Are very, very separate from youngsters. You are not wasting your time in the games. You are not wasting your time with the street boys. You were separate everywhere and holiest person of my society. Everybody said. تو حضور نے کہا اتنا بھروسہ ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے there is an army behind mountain and they will attack you, do you believe? Yes, if you will say, so you can't tell a lie. So if you will say, ہم مان لیں گے. اندیکھی آرمی, unseen army, I will accept unseen army because of you. You are not liar. No dishonesty in your dialogue, in your claim, in your wordings. So I will believe if you will say that. Unseen army behind mountain. Holy Prophet said, when you trust me, or because of me, you can accept unseen army. So I say, there is no God except Allah. So accept unseen Allah Almighty because of me. تو جو لوگ ایمان لائے, ابو بکر سے صدیق بنے, عمر سے فاروق بنے, یہ سارے کے سارے کوئی بھی خدا کو دیکھ کر مسلمان نہیں بنا, نبی کو دیکھ کر بنا ہے. پاکستان اور ہندوستان والوں, تم تو نبی کو بھی دیکھے بغیر مسلمان بنے ہو. وہ صحابہ تھے, خدا کو نہیں دیکھا, نبی کو دیکھ کے مان لیا. اور یہ سنی ہے, یہ سنی مسلمان ہے, نہ خدا کو دیکھا نہ نبی کو دیکھا, خواجہ کو دیکھ کے مان لیا, داتا کو دیکھ کے مان لیا. ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے مسئلہ بنا لے. ایک بھی نہیں ہے, یہاں سے لے کے سعودی عربیہ تک ایک بھی نہیں ہے جو قرآن و حدیث پڑھے اور مسئلہ بنا لے. آنکھ والوں کے تو فتوے غلط ہو جاتے ہیں, آنکھ والے غلط فتویٰ دے کر پیس بریکنگ کرتے ہیں, ٹیررزم کو ڈیولپ کرتے ہیں, ہارڈ لائنرز کو پروموٹ کرتے ہیں جو آنکھ والے ہیں. اور جہاں اندھا مفتی ہو وہاں اندھیر نگری میں کیا ڈاؤٹ ہے. مسلسل اندھوں کو مفتی بنایا جاتا ہے. پہلے والا بھی اندھا تھا, اسے پہلے والا بھی اندھا تھا, موجودہ بھی اندھا ہے. دے لائک بلائنڈ. اوکے, ہمارے اجودھیا کے آس پاس اسلام نہیں تھا. مخدوم سمنانی آئے, دیکھا ایک دن میں 5 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. اور جب سر کی بلند بال کٹے
اور گردن سے وہ دھاگا نکالا گیا، جنیو، انبار لگ گیا، 5 لاکھ بال، کیا ہوگا حال. لیکن ان مسلمانوں نے نہ قرآن دیکھا تھا نہ حدیث دیکھا تھا، صرف مخدوم سمنانی کو دیکھا. اسلام پھیل گیا. لاہور نے داتا کو دیکھا، اسلام پھیل گیا. ملتان نے زکریا کو دیکھا، اسلام پھیل گیا. پاک پٹن نے بابا فرید کو دیکھا، اسلام پھیل گیا. تو اسلام کتابوں سے نہیں، نگاہوں سے پھیلایا گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. تو اب طریقہ یہی بچا کہ یو سیو یور انڈیویجولیٹی. شیخ اپنی اپنی دیکھ، ڈونٹ سی ادر، یو سی یور سیلف. اب میں یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں سوچ رہا ہوں میرے اندر کیا کیا برائی ہے. مجھے دیکھ کے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں. تو واٹ از شارٹیج ان می؟ غوث اعظم کو دیکھیں تو مسلمان ہو جائیں، غریب نواز کو دیکھیں تو مسلمان ہو جائیں، محبوب الہی کو دیکھیں مسلمان ہو جائیں، مخدوم سمنانی کو دیکھیں مسلمان ہو جائیں، شاہ عالم کو دیکھیں تو مسلمان ہو جائیں، قطب عالم کو دیکھیں تو مسلمان ہو جائیں، وجیہ الدین کو دیکھیں مسلمان ہو جائے، فضل حق آبادی کو دیکھیں تو مسلمان ہو جائیں. ہم کو دیکھتے ہیں تو مسلمان نہیں ہوتے. تو کمی کدھر ہے؟ شارٹیج کدھر ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر ہم کمپلیٹ نہیں ہیں؟ تو سیلف آڈٹ، نکال اپنے اندر برائی، دیکھ اپنی برائی. پاپی ڈھونڈنے نکلو، پاپی ڈھونڈنے نکلو، خود سب سے بڑے پاپی نکلو گے. میں پاپی ڈھونڈنے نکلی، سب سے بڑی پاپی اپنے ہی کو میں نے پایا. یہ ایڈمٹ کرو. تمہیں دیکھ کر لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں. اسلام وہی ہے جو نبی نے دیا، اسلام وہی ہے جو علی نے دیا، اسلام وہی ہے جو ولی نے دیا. وہاں چہرے دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے، یہاں پورا لٹریچر دیکھ کے بھی نہیں لاتے، کیونکہ تم نے اپنے کیریکٹر کو کتابوں میں بند کر دیا. کتابوں میں تو مل جاتا ہے، تمہارے کیریکٹر میں نہیں ملتا. قرآن اور ہے، تم اور ہو. بخاری اور ہے، تم اور ہو. حنفیت اور ہے، تم اور ہو. سنیت اور ہے، تم اور ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، شہنشاہ کتابت. مقدر کیسے بدلتا ہے؟ ہاؤ کین یو چینج یور لک؟ تو چلو بدلی ہوئی تقدیروں کو دیکھیں. اے ہیرا، تیرے اندر کوئی دم نہیں تھا، تو کیسے مقدس بن گیا؟ کہا میں نے اپنے سینے میں مصطفیٰ کا قدم لے لیا، وحی الہی نازل ہوئی. میں نے غار ثور سے پوچھا، تجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، آج تیری عظمتیں ایسی کیوں پہنچ گئیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی بھی لیا اور صدیق بھی لیا. اکیلے جب معاملہ وحی کا تھا تو وہاں یہ کہا جا رہا ہے اقرا، وہ تفصیلی بحث الگ ہے. اور جب غار ثور میں پہنچے اور ذرا سا تردد دل میں پیدا ہوا صدیق کی، پیچھا کر رہے لوگ، کنسپریسی چل پڑی ہے، انعام پرائز پہ پرائز. اف یو کل دا پروفٹ you will get this money, that money, so much. ایک قدم نظر آیا، غار سے نظر آیا. باہر والے کو غار نہیں نظر آیا، مگر نیچے والے کو اوپر والا دکھ گیا. ایک تردد پیدا ہوا. تو وہ تردد جب سرکار نے دیکھا تھا، گھبراؤ نہیں، ڈونٹ وری، اللہ ود بوتھ. ود می نہیں کہا رسول اللہ، اللہ ود می، نو ود بوتھ. اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معی، نا
ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ. وہ موسیٰ علیہ السلام تھے جن کے لیے معی، میرے ساتھ، اونلی موسیٰ. اور یہاں حضور کے ساتھ صدیق کو قرآن نے رکھا. اب اس ساتھ کو کون توڑ پائے گا؟ ارے ایسا ساتھ کہ نہ صرف آیت میں ساتھ، حیات میں ساتھ، گنبد خضرا میں بھی لیٹا ہے ساتھ. اور ہوا کیا؟ صدیق اکبر نے رسول پاک سے کہا سرکار آپ یہیں باہر رک جائیے، لیٹ می گو ان. دیٹ واز دا لو آف پروفٹ. وہ رسول کا عشق تھا کہ I can't bear that you face the danger. Allah knows better how many things in the cave, how many things and danger things in the cave I don't know. Let me face before my prophet. پہلے گئے تو وہاں پہ جو ربش، جو کچرا، جو گند، اسے صاف کیا. اب جو اس میں ہولز، ڈینجر اسنیکس، اینی اندر ڈینجر اینیمل کین کم تھرو ہول، اسے بند کیا. ایک رہ گیا تھا، کہا جاتا ہے کہ ایک رہ گیا تھا اور کپڑا ختم ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنا پیر لگا دیا. چلو ایک جملہ آ رہا ہے بول دوں، سوچنا پڑ رہا ہے، مفتی بیٹھا ہے. ادھر سے عشق مصطفیٰ کو دل میں لیے ہوئے ایک اسنیک کو ڈھونڈ رہا ہے. سارے ہولز بند ہیں. ایک میں اس نے دیکھا کہ کپڑا نہیں لگا ہے، کچھ اور لگا ہے. ٹرائی کیا اور ڈس لیا اس نے. صدیق اکبر کے سول پر، تلوے پہ اس نے ڈنک مارا، پھر بھی صدیق اکبر نے ہٹایا نہیں. اب یہ دو عاشقوں کے بیچ لڑائی ہے. ایک دیکھنے کے لیے تیار ہے اور ایک روکنے کے لیے تیار ہے. ایک دیکھنا چاہتا ہے، ایک محبوب کو بچانا چاہتا ہے. اس کو جب کوئی راہ نہیں ملی تو چلا گیا، لیکن زہر کا اثر صدیق اکبر کے پورے جسم پر، ایگزسٹنس پر، پوری باڈی پر دکھائی پڑنے لگا. رسول پاک نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہا کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے منہ سے نکال کے صدیق کے تلوے میں لگا دیا. صدیق اکبر کے سول پہ، تلوے پہ لگا دیا. اندازہ لگاؤ، اندازہ لگاؤ کہ غار ثور کے موقع پر نبی کا لعاب دہن ابو بکر کے تلوے میں لگ رہا ہے، اور خیبر کے میدان میں نبی کا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگ رہا ہے. اب بھی مرتبہ بتانے کی ضرورت ہے. اور جانے سے پہلے، مکہ سے نکلنے سے پہلے، میرے نبی کی یہ بے مثال، ان کے سر میرے آقا کا یہ معجزہ ہے، میریکل ہے. کیا ہے؟ جو ہم سے ہوتا ہے وہ ان کا سرکار سے اس کا الٹا ہوتا ہے. کیا ہم سے کیا ہوتا ہے؟ ہم پتھر پہ پیر رکھے تو نشان بنے گا؟ نہیں بنتا. سرکار کا بنے گا. اور ہم کیچڑ میں پیر رکھ دیں تو ہمارا نشان بنتا ہے نا؟ سرکار کا نہیں بنے گا.
کیچڑ بھی سمجھاتے ہیں کہ رسول تمہاری طرح نہیں. جو اپنی طرح سمجھے وہ کیچڑ سے بھی بدتر ہے. تو اب یہ مسئلہ تھا کہ اگر سرکار بھی پیدل چلتے ہیں تو پیروں کا نشان پتھروں پہ پڑ گیا تو جو دشمن ڈھونڈ رہے ہیں ان کو راستہ مل جائے گا کہاں سے گئے ہیں. تو اس حکمت نبی نے کیا اپنائی؟ ابو بکر صدیق سے کہا مجھے کاندھے پر اٹھا لو. یو برنگ می اینڈ پٹ می آن یور شولڈر. اب سرکار کا پیر ہوا میں زمین پہ پڑ ہی نہیں رہا ہے, معجزہ ہو ہی نہیں رہا ہے, اور صرف 2 قدم کا نشان پڑتا ہے. اور کافروں کے دماغ میں ہے کہ 2 گئے ہیں تو 4 ہونا چاہیے, 1 گیا ہے تو 1 ہی ہے, مگر وہ تو 2 نکلے ہیں تو 4 ہونا چاہیے. نہیں ڈھونڈ پائے, اور جب منزل آ گئی تو کاندھے سے اتار دیا. پھر دوسرا موقع دیکھو, ہجرت کی سفر میں نبی نے کہا ابو بکر مجھے کاندھے پہ اٹھا لو, لیکن جب مکہ فتح ہوا اور نبی نے علی کو لے کر کعبے میں داخل اور ایک اونچائی پہ رکھے ہوئے بت کو توڑنا ہوا اور ہاتھ نہیں پہنچتا, تو میرے نبی نے علی سے کہا علی تم میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ, come on my shoulder, and took a statue and put and sent proper place. علی کے کاندھے پر نبی نہیں, نبی کے کاندھے پر علی کھڑا ہے. اور غلامان علی نے جب یہ منظر دیکھا تو مچل اٹھے. اب اس علی کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی جسے نبی نے اٹھا دیا ہو. لیکن دوشے نبوت پہ بارے ولایت ہے, اور یہ بہت ہلکا ہے سرکار کے لیے امتی کو اٹھانا. صدیق اکبر کی قسمت دیکھ, انہوں نے امتی کو نہیں اپنے نبی کو کاندھے پہ لیا ہے. اب جملہ دے رہا ہوں, یاد رہے تو ایمان رہے گا, قبر تک کام کرے گا, محشر میں جام پلائے گا. اور وہ یہ ہے کہ جس صدیق نے جیتے جی بارے نبوت اٹھایا ہو, اس کی زندگی میں کس کی ہمت ہے جو بارے خلافت اٹھا لے. تو پہلی بات یہ ہے, ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے تمہیں ایک اچھا انسان ہونا ہوگا. If you want to make good, beautiful, extraordinary, full of happiness in human society, if you want to create human society, then first of all you check your character, correct yourself, and your character based upon 2 things. One, ideology, second, your good deeds. آپ کا ایمان اور آپ کا عمل آپ کو سمجھنا چاہیے. نبی صرف اللہ بناتا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو عقیدہ, ایک لائن کا عقیدہ. نبی صرف اللہ بناتا ہے, نبی نہیں بنا سکتا, رسول بھی نبی نہیں بنائے گا, اللہ ہی بنائے گا. تم نہیں ہوتے ڈیسیجن لینے والی, یہ نبی ایسا ہے, وہ نبی ویسا ہے, کون نبی کیسا ہے. ہر نبی اچھا ہے, ہر نبی معصوم ہے, ہر نبی کریٹڈ بائی اللہ, اپوائنٹڈ بائی اللہ, سلیکٹڈ بائی اللہ. تو نبی بنانا اللہ کا کام ہے, اللہ ہی بنائے گا. اللہ جسے بنا دے تجھے ماننا پڑے گا, ورنہ ایمان گیا.
1,24,000 بنایا ہے، کم زیادہ بنایا ہے، جتنا بنایا ہے سب کو ماننا ہے، اس لیے کہ نبی بنانا اللہ کا کام ہے، ملا کا نہیں۔ اسی لیے تو ہم اس کو نبی مانتے ہی نہیں، جس کو رحمان نے نہیں قادیان نے بنایا۔ ارے تو اللہ کا بنایا ہوا ہے ہی نہیں، مانوں کیسے؟ اللہ کا بنایا، پروفیٹ ناٹ سیلف میڈ، پروفیٹ ناٹ بائی ڈسائپل۔ آج کل کیا ہوتا ہے، مرید لوگ پیر بناتے ہیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، پجاری دیوتا بناتے ہیں۔ کسی دیوتا نے پجاری نہیں بنایا، پجاریوں نے گڑھ گڑھ کر کے دیوتا بنا ڈالے۔ یہ ایسا نہیں ہے، نبی ہوتا ہی نہیں خود سے، چاہے وہ آدم صفی اللہ ہو رب نے بنایا، چاہے نوح نجی اللہ ہو رب نے بنایا، موسیٰ کلیم اللہ ہو رب نے بنایا، عیسیٰ روح اللہ ہو رب نے بنایا۔ یہ کام نبی کا بھی نہیں ہے، رسول کا بھی نہیں ہے، تو نبی بنانا ایک عقیدہ ہوا نا، نبی بنانا اللہ کا کام ہے، اور صحابی بنانا رسول اللہ کا کام ہے۔ صحابی بنانا کسی ولی کا کام نہیں ہے، وہ صحابی بنائے۔ ائمہ طاہرین کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو صحابی بنائے، غوث و خواجہ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ صحابی بنائے، یہ صرف نبی کا حق ہے۔ یہ صحابی ہے یا صحابی نہیں ہے، ہو آر یو؟ بنانا کام نبی کا اور گپ مارا ہے سبھی کا۔ صحابی بنانا نبی کا کام ہے۔ اب دیکھیے صحابی نبی کا بنانا ہے، اور صحابی میں کیا دیکھنا ہے؟ نبی بنانا خدا کا کام ہے، نبی میں کیا دیکھنا ہے؟ یہ نبی ہے، معصوم ہے، بے گناہ ہے، یہ ماننا ہے۔ ہر نبی کے بارے میں یہ ماننا ہے۔ اگر نبی نے نبی کو تماچا مارا تب بھی کچھ نہیں بولیں گے۔ ایک نبی نے دوسرے نبی کو تھپڑ مارا تب بھی ہم کچھ نہیں بولیں گے، کیونکہ یہ ہمارا بنایا نبی نہیں ہے، خدا کا بنایا ہے۔ اسی لیے اگر دو صحابی آپس میں لڑ جائیں تو ہم کچھ نہیں بولیں گے، یہ رسول اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہے کسی کی ہے کسی کی ہمت جو موسیٰ اور ہارون کا نام لے کر توہین نبی کا الزام کسی پہ لگا دے تو ان کی آپس کی لڑائی غلط فہمی کا نتیجہ ہو سکتی ہے مگر گناہ نہیں؟ ایسے جمل و صفین میں صحابہ کی لڑائی غلط فہمی کا نتیجہ ہو سکتی ہے، گناہ نہیں؟ اور کیوں نہیں وہ اور کلیئر کر دوں؟ جو کتابوں کے باہر کی بات ہے اب وہ سن لو، کتابیں تو یہ بتا دیں گے، باہر کی بات میں بتاتا ہوں۔ ایک آدمی انڈین ٹائم ٹیبل سے، پاکستانی انڈیا بنگلہ دیش لگ بھگ آدھے گھنٹے کا آگے پیچھے ہے، صبح 10 بجے ایمان لایا۔ A non-Muslim came to Holy Prophet 10 o'clock. Total surrender to Prophet, accepted kalma in Islam, became Muslim. What time? 10 o'clock in the morning he became Muslim. 11 o'clock after 1 hour he passed away. Dead. Went into grave. He is Sahabi. کیونکہ صحابی کی کوالٹی یہ ہے، he saw Holy Prophet by his own eyes and died upon Islam. He is صحابی. Only 2 quality. 2 صفات، آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہو، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، اسلام پر بہت ہوئی ہو، he is صحابی۔ ابو جہل نے نبی کو دیکھا، اسلام پہ مرا نہیں، صحابی نہیں۔ وہ ویسے قرنی ایمان کے ساتھ گئے،
نبی کو دیکھا نہیں، وہ بھی صحابی نہیں، تو صحابی وہی ہے۔ اچھا یہ جو اندھا ہے، پیدائشی اندھا، یہ تو دیکھ ہی نہیں پائے گا، اسے صحابی کیسے بننا؟ یہ نبی کے بارگاہ میں کوئی اندھا بلائنڈ پرسن ارائیوڈ ٹو ہولی پروفیٹ، نبی کے پاس گیا اور اتنے قریب گیا کہ کوئی حجاب نہ ہو، آنکھیں ہوتی تو دیکھ لیتا، اتنے قریب نبی کے پہنچ گیا کہ اس کی آنکھ ہوتی تو دیکھ لیتا، تو اس جگہ پہنچ جانا ہی دیکھنے کے حکم میں آ گیا، تو وہ بھی صحابی ہے، کیونکہ اس نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، نبی نے تو دیکھا۔ تقدیر تو نگہ مصطفیٰ سے بنے گی۔ یہ سمجھ گئے نا؟ دیکھا، passed away with ایمان، became صحابی۔ اب what is his dignity and درجہ، position؟ ہر صحابی، every صحابی، every، جتنے نام جانتے ہو صاحب، محبتاً جن کا نام جانتے ہو وہ بھی، اور عداوتاً جن کا نام جانتے ہو وہ بھی، آل صحابہ غوث و خواجہ سے بھی بڑے ہیں۔ میں نے کہا لاؤ لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بجائے شارٹیسٹ پاسبل وے، جب غوث اعظم سے بڑے ہیں، غریب نواز سے بڑے ہیں، تو غریبوں کا کیا مقابلہ؟ داتا لاہوری سے افضل کون؟ صحابی۔ صحابی کتنے میں بنا؟ 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، صحابی ہو گیا، اور درجہ غوث خواجہ سے بڑا۔ He became Muslim 10 o'clock in the morning and passed away 11 o'clock, only 1 hour. 1 hour he was Muslim and went to grave with Iman. And the position greater than Ghaus Azam, greater than Gharib Nawaz. اب ہمیں بتاؤ کہ وہ صحابی کو جو یہ درجہ ملا کس عمل سے؟ 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، کوئی عمل ہی نہیں ہے اس کے پاس، ایک رکعت نماز تو پڑھی نہیں، نماز ایک بھی نہیں پڑھی ہے، کیونکہ 10-11 کے بیچ میں نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نماز کا ٹائم ہی نہیں ملا، نماز پڑھا ہی نہیں، رمضان کا ٹائم ہی نہیں ملا، روزہ رکھا ہی نہیں، حج کا موقع نہیں ملا، حج کیا ہی نہیں، 1 گھنٹے کی زندگی ملی ہے ایمان کے ساتھ، تو 1 گھنٹے میں زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں، بغیر عمل کے، نہ اس کے پاس نماز ہے، نہ اس کے پاس روزہ ہے، نہ اس کے پاس حج ہے، نہ اس کے پاس زکوٰۃ ہے، نہ اس کے پاس حسنات ہے، نہ اس کے پاس نیکیاں ہیں، نہ اس کے پاس حقوق ہے، رائٹس آف نیبرز کو اس نے کچھ نہیں، موقع ہی نہیں ملا، بہترین نمونہ تیار ہوا لیکن اسے لائف نہیں ملی، عمل کچھ بھی نہیں، درجہ غوث و خواجہ سے بڑا۔ تو انگلینڈ کے باشعور سمجھدار انٹلیکچوئلز، پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ اینڈ لسن ٹو می، کہ جب عمل کیے بغیر وہ غوث و خواجہ سے بھی بڑا ہو گیا، تو پھر وجہ کیا؟ عمل نہیں، نماز روزہ تھا ہی نہیں، پھر واٹ از دا ریزن آف ہز ڈگنیٹی؟ ہاؤ ہی گیٹ سو بگ پوزیشن، مور دین غوث اعظم، گریٹر دین غریب نواز، ہاؤ؟ تو پتہ یہ چلا صحابی عمل سے نہیں بنتا، نگہ مصطفیٰ سے بنتا ہے، فیضان نظر ہے، فیضان نظر ہے۔ تو ان لوگوں سے کہو معاشرے کو خراب نہ کریں، مسلم معاشرے کو ڈرٹی نہ بنائیں۔ انڈیا میں بھی ڈرٹی مسلم نہیں چلے گا، کچھ اور ڈرٹی بناؤ، بٹ ڈونٹ میک مسلم ڈرٹی۔
یہ یو کے میں رہتے ہیں, خود بھی بیوٹیفل بنو, اپنی کنٹری کو بھی بیوٹیفل بناؤ. یہ کب ہوگا؟ جب تم یہ سمجھو گے, تمہارا آؤٹ لک صحیح ہوگا, آئیڈیالوجی صحیح ہوگی, اسپریچولیٹی ہوگی, ریئلٹی ہوگی, نیچرل ہوگی, لاجیکل ہوگا, سائیکولوجیکل ہوگا, اینڈ گراؤنڈ ریئلٹیز ہوں گی. تب تم سمجھو گے کہ صحابہ عمل سے نہیں بنے. عمل بنے نہیں تو عمل دیکھتے کائے کو؟ جس مال سے صحابی بنا ہی نہیں ہے وہ مال ڈھونڈتے کیوں؟ مکے میں یہ کر دیا تھا, اسلام لانے سے پہلے یہ کیا تھا, اسلام لانے کے بعد یہ کیا تھا, یہ دکھاوا تھا, بناوٹ تھی. تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوا, تجھے نیت کیسے معلوم؟ تجھے نیت کیسے معلوم؟ یہ میرا ڈنڈا ہے, میں نے کئی مثال دی ہے. یہ میرا ڈنڈا پلاسٹک سے بنا ہے, عرفانی میاں کی عطا ہے. اس کو نہیں پہچان پانا میری خطا ہے. یہ کس چیز سے بنا ہے؟ پلاسٹک سے. تو پلاسٹک چیک کرو, یہ ڈنڈا کیسا ہے, پلاسٹک چیک کرو. میرا گھر RCC سے بنا ہے, تو میرا گھر کیسا ہے, راڈ, سیمنٹ اینڈ کنکریٹ چیک کرو. میرا روم لکڑی سے بنا ہے, ووڈ سے بنا ہے, تو ووڈ چیک کرو. ابے جو جس سے بنتا ہے وہ مٹیریل چیک کرو.